اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما الامام المنتظر والحجة الثانی عشر الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین۔ اللہم انا نرغب الیک فی دولۃ کریمہ تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق واہلہ وتجعلنا فیہا من الدعاة الی طاعتک والقادۃ الی سبیلک وترزقنا بها کرامۃ الدنیا والآخرہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعلنی خالصا لوجہک الکریم یا اللہ۔ صلوات علی محمد اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب۔ صلوات علی محمد وآل محمد۔ برادران عزیز و خاران محترم، ظاہر ہے کہ اب یہ وہ ایام ہے کہ جن میں انہدام جنت البقیع کے حوالے سے مجالس کا انعقاد کیا جاتا ہے، بلکہ تقریباً یہ دستور بن گیا کہ ان ایام کے اندر جو ایصال ثواب کی مجالس بھی ہوتی ہیں ان میں بھی کم و بیش اس موضوع کو ضرور ٹچ کیا جاتا ہے، ذکر کیا جاتا ہے۔ ہسٹوریکلی تاریخی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو یہ فکر جس کو وہابیت کہا جاتا ہے، اس کے ریشے آپ کو ملیں گے ابن تیمیہ کے زمانے میں، اگرچہ اس زمانے میں اس کو وہابیت سے تعبیر نہیں کیا جاتا تھا۔ یہ وہابیت کا جو عنوان ہے، ظاہر ہے کہ یہ نام ان کے فالوورز نے خود پسند نہیں کیا۔ اگر آج ان سے آپ سوال کریں تو وہ اپنے لیے جس لفظ کو پسند کرتے ہیں وہ سلفیت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ سلف کا یعنی بزرگوں کا طریقہ ہے کہ جس کو ہم نے اختیار کیا ہوا ہے، اس لیے کہ ان کے نظریے کے مطابق باقی تمام افراد، باقی تمام فرقے وہ بدعت کے شکار ہو چکے ہیں، اور بدعت کا مطلب ہوتا ہے انوویشن، جدت، کہ یہ سب دین کے اندر نئی چیزیں لے کر آ گئے۔ ہم لوگ ہیں سلفی، یعنی ہم سلف کے ماننے والے ہیں۔ جس طرح سے ایک لفظ خلف وہ بعد والوں کے لیے کہا جاتا ہے، ایک ہے لفظ سلف جو پہلے والوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں چونکہ ہم سلف کے ماننے والے ہیں لہٰذا ہم اپنے لیے جس لفظ کو پسند کرتے ہیں وہ سلفی ہے۔ لیکن اگر آپ ان کے جو مخالفین ہیں ان سے سوال کریں تو وہ ان کو جو نام دیتے ہیں جو بہت زیادہ رائج ہوا وہ ہے وہابیت کا۔ میں بھی اس کا بیک گراؤنڈ عرض کرتا ہوں اپنے نوجوان دوستوں کے لیے، لیکن اگر آپ ریشہ یعنی اس کی روٹ اگر تلاش کریں تو وہ پہلا شخص کہ جس نے ان نظریات کو پیش کیا، پروموٹ کیا، اس کا نام ہے ابن تیمیہ۔ معروف علمی نام یہی ہے، ابن تیمیہ۔ ابن تیمیہ نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، اور ان کتابوں کے اندر شیعت کی رد پر بھی کتابیں موجود ہیں۔ بہت مشہور ان کی کتاب منہاج السنہ وہ ہے ہی تشیع کے خلاف، یعنی جس کو وہ رافضیت کہتے ہیں، شیعت کہتے ہیں، اس کے خلاف انہوں نے کتاب لکھی منہاج السنہ کے نام سے۔ علامہ ہلی کا یہ زمانہ تقریباً کم و بیش بن جاتا ہے، اور اس زمانے کے اندر پھر یہ ہوتا تھا کہ کتاب جو ہے وہ ان کی طرف سے، پھر اس کی رد میں ان کی طرف سے، یہ سلسلہ چلتا تھا۔ علامہ ہلی کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ یہ اکثر جب بھی ابن تیمیہ کی بات آتی ہے تو مجھے علامہ ہلی یاد آ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے بعض دوست ایسے ہیں کہ جن کو نہ تاریخ کا پتہ ہے، بعرض معذرت میں کبھی بھی اپنے بارے میں خوش گمانی کا شکار نہیں ہوا ہوں، لیکن بہرحال ہماری فیلڈ ہے لہٰذا مطالعہ کرتے ہیں، کتابیں دیکھتے ہیں تو پتہ ہے ان چیزوں کا کہ علامہ ہلی کے بارے میں وہ افراد زبانیں دراز کرتے ہیں کہ جن کو نہ تاریخ کا پتہ ہے،
نہ ان کو یہ پتہ ہے کہ دین کتنی زحمتوں کے بعد ہم تک پہنچا ہے. اس میں علامہ ہلی کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. تو علامہ ہلی اس زمانے کی شخصیت اور ابن تیمیہ کے ساتھ کتابوں کی رد باقاعدہ ہوا کرتی تھی. تو یہ ابن تیمیہ اس زمانے کے اندر تشیع کے خلاف کتابیں لکھا کرتے تھے. اسی زمانے میں شیعت کے خلاف تو انہوں نے کتابیں لکھی. انہی میں جو مین اسٹریم جو اہل سنت کے نظریات تھے ان کو بھی انہوں نے اٹیک کیا. ان عقائد اور ان نظریات کو کہ جن کو عام سنی قبول کرتے تھے، یعنی مثلا یہی مزارات کا تعمیر کرنا، قبور پر جانا، تبرک کے طور پر وہاں پر حاضری دینا، توسل کرنا، یہ وہ عقائد اور یہ وہ نظریات ہیں کہ جو اس زمانے میں بھی اوور آل پوری دنیا میں سنی دنیا کے اندر بھی یہ مین اسٹریم نظریات کے طور پر قبول کیے جاتے تھے. مگر اس زمانے میں ابن تیمیہ نے اس بات کو پیش کیا، پریزنٹ کیا اور پروموٹ کرنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے پھر ان کی گرفتاریاں بھی ہوئیں. اس زمانے کے اندر ان کو اریسٹ بھی کیا گیا، اور پھر اس کے بعد بعض افراد تو یہ کہتے ہیں کہ زمانہ زندان ہی کے اندر ان کی وفات ہو گئی، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ نہیں، پھر ان کو ریلیز کیا گیا اور پھر ان کی موت ہوئی. مگر ان کے زمانے میں جب وہ یہ نظریات پیش کر رہے تھے تو اس زمانے میں ان کو اتنا زیادہ پاپولر فیم حاصل نہیں ہو پایا، جس کو آپ کہیں کہ مقبولیت ان کو حاصل ہو گئی ہو، ایسا نہیں ہو پایا. پھر اس کے بعد جو اگلی شخصیات آتی ہیں وہ ہیں محمد ابن عبد الوہاب کی، جن کی نسبت سے اس پورے کلٹ کو پھر وہابیت سے تعبیر کیا گیا. اگر آپ دیکھیں تو ان کا اپنا نام تو محمد تھا، ان کے والد کا نام تھا عبد الوہاب. تو محمد ابن عبد الوہاب یعنی عبد الوہاب کے بیٹے، مگر عبد الوہاب کی نسبت سے پھر اس پورے کلٹ کو وہابیت سے تعبیر کیا گیا. اب اگر ہم سوال کریں کہ خوب ٹھیک ہے اس کلٹ کو جو بھی نام دیا گیا، مگر خود عبد الوہاب جو ان کے باپ تھے کیا وہ بھی اس فکر کے حامی تھے؟ تو جواب ملے گا نہیں، قطعاً نہیں. محمد ابن عبد الوہاب کے بیٹے تھے اور ان کے والد ان سے سخت ناراض تھے، یہاں تک کہ ان کو گھر سے باہر نکال دیا تھا انہی نظریات کی وجہ سے کہ جو ان کے تھے. عبد الوہاب جو ان کے والد تھے وہ بھی ٹھیک ٹھاک بڑے عالم شمار ہوتے تھے، اہل سنت تھے، سنیوں کے علماء میں ان کا شمار ہوتا تھا. تو عبد الوہاب نے ان کو اپنے گھر سے نکال دیا. لیکن بعد میں ان کے مخالفین نے اگر ان کو ان کے نام کی نسبت سے یاد کیا جاتا تو ان کا نام پڑ جاتا محمدی. تو اس کے اندر چونکہ ایک کنفیوژن تھا کہ ذہنوں کے اندر آتا کہ شاید پیغمبر اکرم کا تذکرہ ہو رہا ہے، لہٰذا پھر یہ نام مخالفین نے پسند نہیں کیا، ان کو محمدی نہیں کہا گیا، بلکہ ان کے والد کی نسبت سے ان کو کہا گیا، عبد الوہاب سے وہاب لیا گیا اور پھر یا نسبتی تو وہابی، یہ اس طریقے سے یہ لفظ شکل حاصل کرنے میں کامیاب ہوا. اچھا، اب انٹرسٹنگلی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ایک پوری تحقیق اس باب میں میرے بہت ہی اچھے محترم سینئر دوست حجت الاسلام علامہ طاہر عباس آوان صاحب، ان کو کتابوں کے اوپر جو گرفت اور جو تسلط اور جو ان کی نظر ہے وہ آپ لوگ جانتے ہیں، آپ کے لیے غیر معروف شخصیت نہیں ہے، جن کا ادارہ مرکز احیاء آثار بر صغیر، وہ بڑا زبردست کام کر رہے ہیں کہ سب کانٹیننٹ کے اندر جتنے بھی آثار ہیں شیعہ علماء کے ان کو وہ زندہ کر رہے ہیں. تو انہوں نے ریسنٹلی ایک کتاب لکھی، تقریباً شاید پچھلے سال وہ کتاب مکمل ہو گئی تھی. اس کتاب کے اندر تحقیق اس بارے میں ہے کہ برادران اہل سنت کے وہ علماء کہ جنہوں نے وہابیت کے خلاف کتابیں لکھیں، یعنی ایک تو شیعہ علماء کتابیں لکھیں گے وہابیت کے خلاف، یہ تو اپنی جگہ پر، مگر خود اہل سنت میں جن علماء نے قلم اٹھایا اور وہابیت کے خلاف کتابیں لکھیں، تو یہ کہاں سے آپ کو شروع کرنا پڑے گا؟ آپ کو بہت پیچھے جانا پڑے گا. جیسے کہ جتنی وہابیت کی تاریخ پرانی ہے اتنی ہی ان کے مخالفین کی تاریخ پرانی ہے، اور انہوں نے جو کتابیں لکھی وہ اسی زمانے سے سلسلہ شروع ہو گیا تھا. تو محمد ابن عبد الوہاب کے اپنے بھائی نے، ایک تو میں نے عرض کیا کہ ان کے والد نے تو ان کو گھر سے نکال دیا تھا، محمد ابن عبد الوہاب کے خود بھائی انہوں نے بھی، اور وہ بھی عالم تھے، سب سے پہلی کتاب، یا میں یوں کہوں کہ ابتدائی کتابیں جو لکھی گئیں ان کے اندر ان کی اس کتاب کو شمار کیا جاتا ہے. خود ان کے بھائی نے اپنے بھائی کی رد میں کتاب لکھی تھی، محمد ابن عبد الوہاب کی رد میں، کہ یہ جو نظریات اور یہ جو عقائد ہیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. مگر پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں بہت ساری چیزیں اسٹیٹ اسپانسرشپ کی وجہ سے بہت تیزی کے ساتھ پاپولر ہو جاتی ہیں. الحمدللہ کہ وہابیت وہ پاپولرٹی گین کرنے میں ناکام رہی.
یہ ایک طرح سے میں کہہ سکتا ہوں کہ میرا خود کا تجزیہ ہے، میں اس تجزیے پر بالکل فرملی اسٹینڈ کرتا ہوں کہ وہابیت وہ پاپولیرٹی گین نہیں کر پائی. اگر وہ پاپولیرٹی اس نے گین کر لی ہوتی تو آج معاملہ کچھ اور ہوتا. اگر آپ انصافاً دیکھیں تو محمد ابن عبد الوہاب کی کوشش کیا تھی. یہ آپ نے دو نام سنے ہوں گے، آل شیخ اور آل سعود. یہ ان کا کولیبریشن تھا کہ جس کے نتیجے میں حجاز کی سرزمین سعودی عرب بننے میں کامیاب ہوئی. ورنہ اس کا پرانا نام تو حجاز ہے، مکہ مدینہ اس علاقے کو حجاز کہا جاتا تھا، مگر یہ خاندان کے نام پر ہو گیا سعودی عرب. یعنی ایک فیملی اورینٹڈ ایک ٹائٹل ہے کہ جو اس علاقے کو دے دیا گیا کہ صاحب یہ جگہ جو ہے سعودی عرب ہے. یعنی ایک خاندان کی حکومت، ایک رائل فیملی وہاں پر ایجاد کی گئی. اس کے اندر ان دونوں کا گٹھ جوڑ تھا، آل شیخ اور آل سعود. آل شیخ یعنی یہی محمد ابن عبد الوہاب، اور دوسری طرف آل سعود جو بالآخر پھر وہ وہاں کے رولرز قرار پائے. آپ جانتے ہیں کہ ترکوں کی حکومت اس سے پہلے جو پریسیڈنگ جو گورنمنٹ تھی صحیح معنوں میں اسٹیبلشڈ، وہ ترکوں کی گورنمنٹ تھی، ٹرکش گورنمنٹ تھی. اور ان کا وہی مین اسٹریم جو اہل سنت کا نظریہ ہو سکتا ہے وہ ان کا تھا. یعنی سم واٹ سملر ٹو دا عقائد آف بریلوی جو یہاں پر ہمارے پاس ہے. وہ لوگ بریلوی نہیں کہلاتے تھے، آف کورس بریلوی جو نام ہے وہ تو سب کانٹیننٹ کا نام، مگر تصوف کی طرف، صوفیت کی طرف جو اورینٹیشن ان کا تھا، اس ٹائپ کے عقائد اور اس ٹائپ کے نظریات ان کے ہوا کرتے تھے. اور آج بھی وہاں پر یہ عقائد ڈومیننٹ کرتے ہیں. آپ میں سے کتنے ہی ایسے افراد ہیں جو یہاں مجھے نظر آ رہے ہیں، نورانی چہرے، کہ جنہوں نے حج اور عمرے کی سعادت حاصل کی. آپ جانتے ہیں بھئی یہ گنبد خضرا یہ کس زمانے کی یادگار ہے؟ ظاہر ان لوگوں نے تو نہیں بنایا، تو پہلے سے بنا چلا آ رہا ہے، تو اس کے اندر ٹرکش گورنمنٹ کا نام آئے گا. اسی طریقے سے اگر آپ بہت ساری یادگاریں آج بھی جو بچی ہوئی دیکھتے ہیں، اکثر کو تو انہوں نے بلڈوز کر دیا، مگر جو آج بھی بچی ہوئی یادگاریں ہیں وہ سب کی سب اس زمانے کی ہیں. ان کی طرف سے کسی یادگار کو نہ باقی رکھا گیا اور نہ ہی اس کے اندر آپ کو کریٹیوٹی نظر آئے گی سوائے ایک جگہ کے، اور اس کا نام ہے سقیفہ بنو سعدہ. سقیفہ بنو سعدہ یہ وہ جگہ ہے کہ جس کو انہوں نے ویل پریزروڈ رکھا ہے اور اس کو وہ مینٹین بھی کرتے ہیں اور اس کو باقاعدہ لک آفٹر بھی کرتے ہیں. ورنہ جن کا نظریہ ہی یہ ہو کہ تمام یادگاروں کو مسمار کر دیا جائے، ان سے آپ کیسے توقع کر سکتے ہیں؟ تو بائی اینڈ لارج اگر آپ دیکھیں تو سقیفہ کے علاوہ کوئی جگہ ایسی آپ کو نظر نہیں آئے گی کہ جس کو انہوں نے محفوظ رکھا ہو. ان میں سے جو اکثر یادگاریں اب بھی نظر آتی ہیں، مثلاً اگر آج بھی آپ مسجد نبوی کے اندر چلے جائیں تو وہاں پر دو مقامات تو ایسے ہیں کہ جہاں پر آپ کو 12 اماموں کے نام مل جائیں گے، لکھے ہوئے 12 اماموں کے نام آپ کو مل جائیں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ترتیب کے ساتھ پہلے امام حضرت علی علیہ السلام، دوسرے امام حضرت حسن علیہ السلام، جس طرح سے ہم دینیات کی کتابوں میں پڑھتے ہیں اس انداز سے آپ کو نہیں ملیں گے. لیکن اگر آپ ان ناموں میں کہ جو بہت سارے نام ہیں اگر تلاش کریں گے تو 12 اماموں کے نام مل جائیں گے، بالکل مل جائیں گے. علی، حسن، حسین، زین العابدین، باقر، جعفر، اور یہاں تک کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے پہلی مرتبہ جب میں حج پر گیا تھا، جیسے آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ 1998، تو جب میں نے پہلی مرتبہ وہ 12 نام دیکھے تو یعنی ویسے تو ہم ویسے ہی دیکھ رہے تھے بیٹھے ہوئے دوسرے حاجیوں کے ساتھ، زائرین کے ساتھ، تو اچانک نظر پڑی کہ یہ تو بیچ میں مختلف ناموں کے درمیان 12 اماموں کے نام موجود ہیں. تو حیرت ہوئی کہ یہ کیا ہے. تو پھر بعد میں پتہ چلا کہ نہیں جناب، یہ نام جو ہیں اس زمانے کے لکھے ہوئے ہیں، جو ترکوں کی حکومت تھی اس زمانے کے. پھر اس کے بعد جن جن چیزوں کی طرف ان کی توجہ ہوتی گئی اس کو وہ مٹاتے گئے، کچھ چیزوں کو وہ اگنور کرتے گئے، کچھ چیزوں کو دانستہ، کچھ چیزوں کو نہ دانستہ، مگر وہ چیزیں وہاں پر ابھی بھی موجود ہیں. اس میں انٹرسٹنگلی اگر آپ امام زمانہ کا نام دیکھیں تو وہ لکھا ہے اس انداز سے کہ اس میں محمد اور پھر مہدی، ان دونوں کو ملا کر اس طریقے سے لکھا گیا. یہ بہت انٹرسٹنگ ہے کہ محمد اور مہدی، یہ آج بھی چونکہ انٹرنیٹ کی دنیا ہے تو جا کر آپ چیک بھی کر سکتے ہیں کہ وہ محمد اور مہدی کو ملا کر اس طریقے سے لکھا گیا کہ اس میں محمد کی ہے اور مہدی کی محمد کی ہے اور مہدی کی یہ دونوں مل جاتی ہیں. اور جب مل جاتی ہیں تو اس کے اندر آپ آسانی کے ساتھ پک کر سکتے ہیں کہ درمیان میں حی بنتا ہے، اور حی کا مطلب ہوتا ہے زندہ. یعنی مطلب یہ نکلتا ہے محمد مہدی، وہ محمد مہدی جو کہ حی یعنی زندہ ہے. درود بھیجیے محمد و آل محمد.
اللہ صلی اللہ علیہ محمد۔ تو اب اگر آپ برادران عزیز غور کریں، یعنی یہ والی چیز، ایک تو یہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ بھائی کوئی شیعہ ہوگا، اس موقع پر اس نے اپنی فنکاری دکھائی ہوگی اور اس نے اس ہے کو یا کے ساتھ ملا دیا ہوگا جس کی وجہ سے یہ محمد مہدی ہائی بن گیا، امکان تو اس کا بھی ہے۔ لیکن انصافاً اگر آپ دیکھیں تو خود برادران اہل سنت کے اندر جو بہت سے علماء ہیں وہ اس بات کے قائل ہیں کہ امام زمانہ کا وجود اس وقت بھی ہے۔ یعنی ایک نظریہ تو یہ ہے نا کہ جو امامت کے عنوان سے ہمارا ہے کہ بلا فصل خلافت شروع ہوتی ہے امیر المومنین سے اور امام زمانہ تک پہنچتی ہے۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے مقابلے پر ایک دوسرا نظریہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم ان کو جانتے ہی نہیں ہیں، یہ ناسبیت ہے، یہ بالکل ایک دوسرا۔ پھر اس کے بعد وہابیت آتی ہے جو ناسبیت سے ایک سٹیپ آگے بڑھتی ہے، یعنی ناسبیت سے اپنا رشتہ توڑتی ہے۔ ناسبیت وہابیت کی بھی ایکسٹریم پوزیشن ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ ناسبیت کے اندر تو دشمنی ہے آل محمد کی گالیوں کی حد تک، اس میں تو وہ امیر شام والا جو ایٹیچیوڈ ہے وہ آ جائے گا، جو خارجیوں والا ایٹیچیوڈ ہے وہ آ جائے گا۔ تو وہ کیا وہابیت کے اندر پایا جاتا ہے؟ جی ہاں پایا جاتا ہے، مگر وہ ایک ایکسٹریم پوزیشن ہے۔ پھر اس کے بعد جب آپ وہابیت میں آئیں گے تو آج بھی جو وہابی حکومت ہے، جو نجدی حکومت کہلاتی ہے، کیا وہ امام مہدی کا انکار کرتی ہے؟ جواب جی نہیں، وہ امام مہدی کا انکار نہیں کرتے۔ کیا ان کو زندہ تسلیم کرتی ہے؟ جی نہیں، زندہ بھی تسلیم نہیں کرتی۔ وہ کہتے ہیں آخری زمانے کے اندر ایک ایسا شخص آئے گا جو اہل بیت رسول میں سے ہوگا اور وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، جس طریقے سے وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ یہ بالکل درست ہے، یہ ان کا نظریہ ہے۔ وہاں سے کتابیں بھی اس حوالے سے شائع ہوتی ہیں، باقاعدہ وہاں سے لجنہ سے جو استفتاءات ہوتے ہیں اس کے اوپر بھی یہ ساری۔ ابن تیمیہ نے بھی اس بات کو قبول کیا، یعنی ابن تیمیہ سے اگر کوئی مانوس نہیں تھا تو ابھی جو میں نے باتیں کی اس کے بعد تو آپ مانوس ہو چکے ہوں گے، تو ابن تیمیہ نے بھی اس بات کو قبول کیا، محمد ابن عبد الوہاب نے بھی اس کو قبول کیا۔ تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ناسبیت وہابیت کی ایک ایکسٹریم پوزیشن، اس سے تھوڑا ہٹ کر پھر وہابیت، اس وہابیت یا مین اسٹریم وہابیت، اس میں امام مہدی کے وجود کا اقرار کیا گیا، زندہ نہیں مانا گیا۔ پھر اس کے بعد اگر آپ آگے بڑھیں تو جو مین اسٹریم جو سنی نظریہ ہے اس کے اندر بھی یہی ہے کہ ہاں مہدی ہیں، آخری زمانے کے اندر آئیں گے، زندہ نہیں مانا گیا۔ پھر اس کے بعد ایک اور کلٹ ہے جو اہل سنت ہی کے اندر کہ جنہوں نے کہا کہ نہیں صاحب مہدی آئیں گے، اور آئیں گے کا کیا مطلب ہے؟ وہ اس وقت بھی موجود ہیں، زندہ ہیں۔ یہ افراد بھی کم نہیں ہیں، علمی حلقوں کے اندر معروف ہے۔ مثلا ایک نام میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، محی الدین ابن عربی۔ محی الدین ابن عربی چھوٹا نام نہیں ہے، صاحب فتوحات مکیہ، جن کی کتاب فتوحات مکیہ، اور اسی طریقے سے اور بہت ساری کتابیں ان کی ہیں۔ وہ شیعہ نہیں تھے بلکہ شیعوں کے خلاف تھے، شیعوں کے خلاف انہوں نے بہت کچھ لکھا ہے، مگر بہرحال تصوف کی شخصیت ہے اور انہوں نے امام مہدی کے وجود کا اقرار کیا۔ یہ بحث کہاں پر تھی؟ ترکوں کی حکومت کے حوالے سے، جو میں نے عرض کیا کہ وہ 12 نام لکھے ہوئے ہیں اس زمانے کے لکھے ہوئے، اسی کے اندر محمد مہدی اور یہ ہئی کا جو لفظ تھا، وہاں سے یہ بحث اس ٹریک کے اوپر آئی تھی۔ مگر جو میں پیچھے کی طرف واپس جانا چاہوں گا اور اس بات کو ایکسپلین کرنا چاہوں گا کہ اس زمانے میں جو کچھ ہوا وہ تو ہوا، مگر پھر بعد میں جب اس حکومت کو ٹاپل کیا گیا، اب ظاہر ہے کہ اس کے اندر ویسٹرن انٹرسٹ تو موجود تھی، برٹش، امریکنز، یہ سب کے سب اپنے اپنے انفلوئنسز کے ساتھ اپنا رول ادا کر رہے تھے، اور ایز اے ریزلٹ وہاں سے جب یہ ٹرکش گورنمنٹ بالکل ختم ہوئی، سیٹ اپ ہی ان کا ٹاپل ہو گیا پوری دنیا کے اندر جتنا بھی تھا، اور وہ واقعاً ٹرکی ہی تک محدود ہو کر رہ گئے۔ پھر اس کے بعد تو مصطفیٰ کمال پاشا آتا ترک کا زمانہ آ گیا، تو وہ بالکل جو ان کا کانسیپٹ یا آئیڈیالوجی تھی وہی تبدیل ہو گئی۔ مگر یہاں پر جو اس کا امپیکٹ آیا وہی آیا کہ نجدی حکومت بالآخر اسٹیبلش ہو گئی، اور ان کا پیکٹ یہی تھا آل شیخ کے ساتھ کہ نظریات کے اعتبار سے وہ وہابیت کی ترویج کریں گے۔ اب جب وہابیت کی ترویج کرنے کے لیے اسٹیٹ کی اسپانسرشپ مل گئی تو اس کے بعد پھر وہاں پر انہوں نے اس کام کو تیزی کے ساتھ آگے بڑھایا۔ پھر ظاہر ہے کہ جو مزاج ہے اس کے اندر وحشت، بربریت، دہشت، یہ ساری چیزیں تو موجود تھیں ہی۔ پھر قتل کرنا جب کسی کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہ ہو تو پھر تو بے گناہ انسان کے خون کی قیمت بھی کیا باقی رہتی ہے۔ وہ اگر آج بھی آپ دیکھ لیں تو داعش نے جو کچھ کیا تو سیریز تو وہی ہے، سلسلہ تو وہیں سے جڑا ہوا ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ پھر مونارکی کے آپریٹ کرنے کا انداز یہی ہوتا ہے، وہ کتنے ہی ماڈرن کیوں نہ ہو جائیں مگر ان کا انداز یہی ہوتا ہے۔
اس کی جو ریسنٹ مثال جو ٹرکش ایمبیسی کے اندر جو صحافی کا قتل ہوا اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ تو وہ چیزیں جو سامنے آ جاتی ہیں. جو سامنے نہیں آتی ہیں چیزیں جو کنسیلڈ ہڈن آبسکیورڈ ہوتی ہیں چھپی ہوئی وہ تو اس سے بہت زیادہ ہیں. یعنی میں کہہ یہ رہا ہوں کہ آپ ذرا کمپیئر کریں کہ وہ جو اس وقت حاکم بنے ہوئے ہیں یہ وہ افراد ہیں جو اپنا ایک ماڈرن امیج کریٹ کرنا چاہتے ہیں. وہاں پر جب اتنی باربیرک اپروچ ہے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس زمانے میں ان کی اپروچ کیا ہوگی کہ جس زمانے کے اندر وہ کوئی اپنے آپ کو ماڈرنائزیشن کے لیے آمادہ بھی نہیں کر پائے تھے. تو اس زمانے میں تو یہ تھا بس مار دو کاٹ دو پھینک دو, اور اس کے نتیجے میں فورسفلی بہت زیادہ کنورجنس ہوئی, بہت زیادہ کنورٹ کیا گیا لوگوں کو, اور پھر اس کے اندر جو ان کا ایجنڈا تھا اس کے اوپر انہوں نے عمل کیا, اور اس ایجنڈے کے ذریعے سے انہوں نے جتنے بھی مقدس مقامات تھے ان سب کو مسمار کرنے کا فیصلہ کیا. جب ہم کہتے ہیں انہدام جنت البقیع تو یہ سمبولک ہے. صرف جنت البقیع کو مسمار نہیں کیا گیا, جنت المالا کو بھی مسمار کیا گیا, جناب حمزہ کا جو مزار تھا اس کو بھی مسمار کر دیا گیا. ہر جگہ کہ جہاں پر کوئی قبہ کوئی روضہ موجود تھا اس سب کو مسمار کیا گیا. یہاں تک کہ اگر آپ ان کے ایجنڈے کو دیکھیں تو اس میں تو یہ بھی شامل تھا کہ خود ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ پیغمبر اکرم کا جو روضہ ہے اس کو بھی مسمار کرنا ان کے ایجنڈے میں شامل تھا, مگر اس کو وہ مسمار نہیں کر پائے بیکاز آف ریزسٹنس کہ جو انٹرنیشنلی گلوبلی ان کو مسلمان ملکوں کی طرف سے مل رہی تھی وہ اتنی سخت پھر قرار پائی کہ جس کی وجہ سے وہ یہ کام نہیں کر پائے. اب مجھے نہیں معلوم وہ اس کو تقیہ سے تعبیر کرتے ہیں یا کس چیز سے تعبیر کرتے ہیں, لیکن بہرحال یہ وہ کام نہیں کر پائے. پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو کمپرومائزز کیے انہوں نے, ایسا نہیں ہے کہ کمپرومائزز انہوں نے نہیں کیے, کمپرومائزز انہوں نے کیے ہیں اور بھرپور کمپرومائزز کیے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. اللہ محمد. پھر بہت سارے کمپرومائزز کیے. مثلا ایک کمپرومائز یہ کیا, یہ اسی زمانے میں انہوں نے کر لیا تھا جس زمانے میں ملک عبدالعزیز کا زمانہ تھا, اسی زمانے کے اندر انہوں نے طے کر لیا کہ نہیں ٹھیک ہے بہرحال اس گنبد کو ہم نے ڈیمولش نہیں کرنا. وہ آج تک کبھی کبھی ان کے علماء اپنے اس خوب سے باطن کا اظہار کرتے ہیں کہ نہیں موقع ملے گا تو ہم کر دیں گے, لیکن کر نہیں پائے. اسی طریقے سے شیعوں کے حج کا ایشو یہ آج تک ان کے گلے پڑا ہوا ہے, یہ آج تک ان کے گلے پڑا ہوا ہے. اس لیے کہ ابن تیمیہ اور محمد ابن عبد الوہاب کی کتابیں اگر آپ دیکھیں تو فتوے تو موجود ہیں جس کے مطابق وہ شیعوں کو کافر بھی صرف شیعوں کو کیا کافر سمجھتے ہیں, وہ تو بریلویوں کو بھی کافر سمجھتے ہیں. پھر اس سب کے بعد جو پوری دنیا سے حجاج آ رہے ہیں, یعنی یہ باقاعدہ یہ اگر آپ علمی دنیا کے اندر دیکھیں تو علمی لطیفے ہیں کہ جب ان کے حامیوں سے سوال کیا جاتا ہے کہ صاحب آپ شیعوں کو کیسے آنے دیتے ہیں, کہا کہ وہ چھپ کر آتے ہوں گے. وہ چھپ کر آتے ہوں گے تو ایران تو پورا شیعہ ملک ہے, وہاں سے کیا چھپ کر آتے ہوں گے؟ تو پاکستان سے فرض کیجئے چھپ کر چلے گئے, ہندوستان سے چھپ کر چلے گئے, ایران سے کون چھپ کر چلا گیا؟ تو پوری دنیا کو پتہ کہ وہ شیعہ ہیں, اور سارے مراجع کے بیسے وہاں پر موجود ہوتے ہیں. جب حج کا موقع ہوتا ہے, یہ وہ بات ہے کہ جو ہمارے وہ دوست زیادہ بہتر طور پر سمجھ پائیں گے کہ جو حج کے لیے جاتے رہیں, ان کو معلوم ہے وہاں پر مراجع کے بیسے ہوتے ہیں, علماء کرام اپنے مخصوص لباس کے اندر چل رہے ہوتے ہیں, پھر رہے ہوتے ہیں, آ رہے ہوتے ہیں, جا رہے ہوتے ہیں. ان کے اوپر پابندیاں ہوتی ہیں مگر اپنی وضاقتہ میں وہ ہوتے ہیں ڈکلیئرڈ کہ یہ جعفری ہیں, یہ شیعہ ہیں. لیکن بہرحال یعنی یہ وہ چیز ہے کہ جو آج بھی, یعنی چونکہ آج کی یہ جو گفتگو ہے میں تو بڑا ہی ایک انفارمل سیشن آپ کے ساتھ رکھا ہوا ہے, کنڈکٹ کر رہا ہوں, تو اگر آج بھی اگر آپ دیکھیں تو سپاہی صحابہ کا لٹریچر اگر آپ دیکھ لیں اس کے اندر بھی آپ کو یہ ملے گا جو مطالبات وہ کرتے ہیں کہ ہم سعودی حکومت سے بھی یہ بات کہیں گے کہ وہ شیعوں کے آنے پر پابندی لگائیں. پاکستان سے جو شیعہ حجاج جاتے ہیں وہ دھڑلے سے جاتے ہیں, جعفری لکھا ہوتا ہے کہ یہ جعفری حجاج ہے, تاکہ ان کے انتظامات مخصوص انداز سے وہاں پر کیے جا سکیں. تو یہ آج بھی ان کے گلے ہے. اور اس زمانے سے علامہ سید علی نقی نقن صاحب علی اللہ مقامہ کی بہت عمدہ اور بہت اعلیٰ کتاب ہے جس کا نام ہے رد وہابیت. اس کے مقدمے میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو انہوں نے یہ ساری بحثیں کی ہیں اور لکھی ہیں اس کے اندر کہ یہ ایشوز جو ہیں یہ واقعاً ان کے لیے انسالوڈ ہیں.
اس سے کہ ایک طرف وہ ایک اسٹینڈ لیتے ہیں اور دوسری طرف ان کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، تو وہ کر نہیں پاتے ہیں۔ اب اس کے بعد اگر ہم یہ کہیں کہ کیا وہاں کے متوع اس کے اوپر خوش ہیں؟ قطعاً خوش نہیں ہیں۔ وہاں کے جو ان کے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی فورسز ہیں وہ اس کے اوپر راضی ہیں؟ تو قطعاً راضی نہیں، مگر یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کے اوپر وہ عرصے سے کمپرومائزز کیے ہوئے ہیں کہ ٹھیک ہے صاحب، بہرحال ہم حج کے لیے منع نہیں کر سکتے، مگر یہاں آئیں گے تو ہم پریشرائز بھی کریں گے، ان کے اوپر پابندیاں بھی لگائیں گے، ان کو مشکل میں بھی ڈالیں گے، کبھی ان کو گرفتار بھی کر لیں گے، ان کو اذیتیں بھی دیں گے، اور یہ بھی کریں گے اور وہ بھی کریں گے، لیکن بہرحال وہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اس زمانے میں جب اس پیکٹ کے نتیجے میں، اس کمپرومائز کے نتیجے میں وہاں پر ان کی حکومت اسٹیبلش ہو گئی، 1، اور نمبر 2 وہاں پر تیل برآمد ہو گیا۔ اس کے نتیجے میں پھر ان کے پاس جب دولت کی ریل پیل ہوئی تو انہوں نے اپنی اس آئیڈیالوجی کو ایکسپورٹ کرنا شروع کیا بہت تیزی کے ساتھ۔ اس کے اندر پوری دنیا شامل تھی، سب کانٹیننٹ ہمارا پاکستان اور ہندوستان بھی مستثنیٰ نہیں تھا، اٹ واز ناٹ این ایکسیپشن۔ یعنی اب آ جائیے سب کانٹیننٹ کے اندر، پاکستان کے اندر، ہندوستان کے اندر، اگر آپ ڈویژن سے بھی پہلے چلے جائیں، یعنی اس سے بھی پہلے چلے جائیں، تو یہاں پر جو زور تھا، یعنی مین اسٹریم جو اہل سنت کے جو نظریات ہیں، اس کے اندر بھی شاہ ولی اللہ، یہ سارے کے سارے صوفی کہلاتے ہیں۔ شاہ عبدالعزیز، یہ جو بڑے بڑے نام آپ سنتے ہیں، یہ عام طور پر تصوف کی طرف مائل تھے۔ ان افراد کا اگر آپ اس اعتبار سے تلاش کریں کہ کیا یہ لوگ وہابی تھے، نہیں، یہ لوگ وہابی نہیں تھے۔ وہابیت کی آئیڈیالوجی آہستہ آہستہ یہاں پر امپورٹ ہو رہی تھی اور وہاں سے ایکسپورٹ ہو رہی تھی۔ اگر آپ اس کو ٹریس کرنا چاہیں کہ ٹھیک ہے صاحب فارملی وہابیت نہ ہو، مگر کیا اس قسم کی کوئی بو کسی کی کتابوں کے اندر، کسی عالم کے پاس آپ کو نظر آتی ہے، تو وہ آپ کو شاہ ولی اللہ وغیرہ کی کتابوں کے اندر مل جائے گی۔ لیکن جو فل فلیج جو سلسلہ شروع ہوا وہ لیٹر فیز کے اندر شروع ہوا۔ ابن تیمیہ کے جو نظریات سب کانٹیننٹ کے اندر صحیح معنوں میں کسی شخص نے انٹروڈیوس کیے، وہ ایک بہت بڑا نام، مولانا ابوالکلام آزاد، امام الہند جن کو کہا جاتا تھا۔ کانگریس سے وابستہ تھے، تقسیم ہند کے خلاف تھے، پاکستان بننے کے بھی خلاف تھے، مگر یہ مولانا ابوالکلام آزاد وہ پہلی شخصیت ہیں کہ جنہوں نے ابن تیمیہ کو فریکوینٹلی کوٹ کرنا شروع کیا۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا آپ کے ذہن میں آیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد جو ہیں خود وہابی ہوں گے؟ جواب جی نہیں، وہابی نہیں تھے۔ وہ ان نظریات کو پوری طریقے سے اون بھی نہیں کرتے تھے، مگر ابن تیمیہ سے متاثر بہت زیادہ تھے۔ جیسے میں نے عرض کیا شاہ ولی اللہ، وہ خود وہابی نہیں تھے، مگر شاہ ولی اللہ کی کتابوں میں کہیں کہیں آپ کو اس طرح کی، ان کی تفسیر کے اندر بھی کہیں کہیں آپ کو اس طرح کی بو مل جائے گی۔ لیکن فریکوینٹلی جس شخص نے پہلی مرتبہ ابن تیمیہ کو سب کانٹیننٹ کے اندر کوٹ کرنا شروع کیا بار بار، وہ آپ کو مولانا ابوالکلام آزاد ملیں گے۔ انہوں نے بہت فریکوینٹلی کوٹ کیا۔ اچھا، اس کے بعد نتیجہ کیا نکلا؟ ہوتا کیا ہے کہ ایک بڑا شخص اگر وہ کسی کو کوٹ کرنے لگے تو پھر بعد میں بہت سارے افراد پھر اس طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ ایز اے ریزلٹ بہت سے پھر افراد ابن تیمیہ کی کتابیں کھول کھول کر دیکھنے لگے کہ ابن تیمیہ نے کیا لکھا، اچھا ابن تیمیہ نے کیا لکھا، اس موضوع پر ابن تیمیہ کیا کہتا۔ پھر ان کا جو کوٹ کرنے والا معاملہ ہے کہ ایک بڑی شخصیت کے طور پر ان کو کوٹ کیا جانے لگا، وہ بہت سستا شروع ہو گیا سب کانٹیننٹ کے اندر۔ پھر اس کے بعد ایک تیسرا فیز آتا ہے، یہ علمی دنیا کے اندر ہوتا ہے۔ کچھ ہوتے ہیں وہ افراد کے جو واقعاً علمی ذوق رکھتے ہیں، کچھ وہ افراد ہوتے ہیں کہ جو ایک تاثر دینا چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی کچھ آتا ہے۔ اس میں پھر کیا ہوا کہ بہت سے وہ افراد کے جنہوں نے ابن تیمیہ کو کھول کر کبھی نہیں دیکھا، وہ بھی ابن تیمیہ کا نام لینا شروع ہو گئے۔ ایز اے ریزلٹ پورے سب کانٹیننٹ کے اندر بہت سارے افراد ابن تیمیہ کا قول یہ، ابن تیمیہ کا نظریہ یہ، ابن تیمیہ کا نظریہ، ابن تیمیہ کا نظریہ یہ شروع ہو گیا۔ اور ابن تیمیہ ایک پاپولر پرسنالٹی بن گئے سب کانٹیننٹ کے اندر۔ اچھا، پھر وہاں سے ایک طرف تو مولانا ابوالکلام آزاد، وہ تو جینونلی ان کو کوٹ کر رہے تھے، وہ تو خود متاثر تھے اور کوٹ کر رہے تھے اور ان کی پوری فکر کو اون نہیں کر رہے تھے، مگر یہاں جب وہ شخصیت بہت پاپولر ہو گئی تو اب اس کے بعد نتیجہ کیا نکلا؟ وہاں سے جو حکومت ہے اس کے پاس تیل کی دولت بھی آ گئی، انہوں نے سیریسلی اپنی آئیڈیالوجی کو ایکسپورٹ کرنا شروع کیا اور یہاں سب کانٹیننٹ کے اندر میدان کافی ان کے لیے ہموار ہو گیا۔ اور پھر اس کے بعد جب پیسے کی چمک اپنا کام کرتی ہے تو پھر بولنے والے بھی مل جاتے ہیں، پھر لکھنے والے بھی مل جاتے ہیں، پھر تو اسپانسرشپ ہے۔ اسٹیٹ اسپانسرشپ اگر کسی غلط آئیڈیالوجی کو مل جائے تو بہرحال اس کے اندر جان پڑ جاتی ہے، اور اگر صحیح آئیڈیالوجی کو مل جائے تو واقعاً اس کا بھی پینیٹریشن بہت تیزی کے ساتھ ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔
مال کی اپنی ایک اہمیت ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ پھر اس کے بعد ہوتا وہی ہے جو قرآن مجید نے کہا ہے کہ بالآخر جو جینون چیز ہے وہ ایگزسٹ کرتی، باقی جھاگ کی طرح سے ہوتا ہے۔ یہ قرآن کی تعبیر ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ جو پھر جھاگ ہے وہ بالآخر ختم ہو جاتا ہے، جھاگ رہ نہیں پاتا، وہ فوم کی طرح سے ہوتا ہے۔ وہ ابتدا میں تو آپ کو بہت زیادہ اچھلتا ہوا نظر آئے گا، لیکن بالآخر پھر وہ سیٹل ہو جاتا ہے۔ وہ ایک کلٹ کے طور پر رہ جاتا ہے، مگر اس کو ایسا نہیں ہوگا کہ بہت زیادہ ایکسیپٹنس حاصل ہو سکے، اس کی مشروعیت، لیجٹمیسی کو اسٹیبلش ہو پائے، یہ نہیں ہو پاتا۔ وہابیت کے ساتھ یہی ہوا۔ سب کانٹیننٹ کے اندر خاص طور پر میں یہ بات کہوں گا کہ اگر آپ ابھی دیکھیں تو جو وہابیت کا عروج کا زمانہ تھا وہ ختم ہو چکا، یعنی آگے اگر واپس آ جائے میں نہیں کہہ سکتا مستقبل میں کیا ہو، لیکن اگر آپ ماضی کے اعتبار سے دیکھیں تو جو عروج کا زمانہ تھا وہ تھا جو ہم نے اپنے ٹین ایج کے اندر دیکھا۔ یعنی یہ وہ بات ہے کہ جو میرے ٹین ایج دوست جو یہاں پر بیٹھے ہوئے وہ شاید سمجھ بھی نہیں پائیں گے۔ یعنی اگر آپ کراچی سے چلیں اور کوئٹہ تک پہنچیں اور کوئٹہ سے آپ تافتان تک جائیں، جب ہم زیارتوں کے لیے بسوں میں جایا کرتے تھے تو مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے پہلا سفر میرا جو لیٹ 80s کے اندر تھا میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ کراچی سے آپ دیواریں پڑھتے چلے جائیں، کافر کافر شیعہ کافر، کافر کافر شیعہ کافر، کافر کافر شیعہ کافر۔ پھر اس کے بعد کوئٹہ تک اور کوئٹہ سے تافتان تک ہر جگہ آپ کو 2 نعرے ضرور نظر آئیں گے، کافر کافر شیعہ کافر، یا اللہ مدد۔ کافر کافر شیعہ کافر جو ہے وہ تو ظاہر ہے کہ شیعوں کے بغض میں تھا۔ یا اللہ مدد وہ بھی کوئی جینون نعرہ نہیں تھا، وہ یا علی مدد اور یا رسول اللہ مدد کو کاؤنٹر کرنے کے لیے لگایا جاتا، وہ جس کے لیے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام بہت پیارا جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ کلمۃ حق یراد بہ الباطل، کہ جملہ ٹھیک ہے مگر جو اس سے مراد لی جا رہی ہے وہ باطل ہے۔ یعنی وہ جب کہتے تھے الحکم للہ، حکم تو اللہ کا چلے گا، تو مولا یہی کہتے تھے کہ بات بالکل صحیح ہے، حکم اللہ ہی کا چلے گا، مگر اللہ کا حکم کس کے ذریعے سے چلے گا؟ اگر واقعاً توحید کا یہی کانسیپٹ ہے تو پھر تو لا الہ الا اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ پھر تو اس کے بعد پھر اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر ابلیس والا عقیدہ، پھر شیطان والا عقیدہ کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، اتنا مانتا ہوں کہ اللہ خود بھی اپنے آپ کو اتنا نہیں مانتا جتنا میں مانتا ہوں، کہ میں اللہ کی خاطر اللہ کی مخالفت کرتے ہوئے آدم کا بھی انکار کر دوں گا، کہ میں اس کو اللہ کا خلیفہ کیسے مان۔ اللہ کو جج کرنے میں کہیں نہ کہیں مسٹیک ہو گیا، ایرر ہو گیا، پروردگار عالم کو سمجھ میں نہیں آیا، یہ تو اس کی توحید کے خلاف ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ایسی توحید سے ہم باز آئے، ایسی توحید سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، ایسی توحید ہمیں چاہیے بھی نہیں۔ آپ نے غور فرمایا جس کے اندر ابلیسیت کی بو آنے لگے وہ توحید قابل قبول نہیں ہے۔ ہمیں توحید وہ چاہیے کہ جس میں ہم دیکھیں جب ہم خدا کو مانتے ہیں تو پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ یہ ہے کہ جب خدا کو مانا ہے تو خدا کی بھی مانو۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ خدا کو ماننے کے بعد جس کو خدا منوائے اس کا انکار خدا کے نام پر کر دو، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ چیز ہے برادران عزیز کہ جس کو وہابیت نے آنیسٹلی اسپیکنگ ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد جتنی چیزیں آپ کو نظر آتے بھائی یہ مزارات منہدم کر دو، کیوں؟ یہ شرک کیسے ہو گیا؟ یہ شرک کیسے ہو گیا؟ صنم اکبر ہے، کیسے صنم اکبر ہے؟ کہا کہ نہیں یہ شرک ہو گیا، بس وہ کہیں کہ شرک ہو گیا اور ہم کہیں آمنا وصدقنا وسلمنا، یہ کیا ہے؟ یہ کون سی زبردستی ہے؟ برادران عزیز آپ نوٹ کیجئے واضح طور پر کہ جہاں کسی نے کسی کی تعظیم کی، جس نے کسی کا احترام کیا، تو وہیں پر انہوں نے شرک کا فتویٰ لگا دیا۔ اگر کسی کی امپورٹنس کو کوئی ایکنالج کرتا ہے، ریکگنائز کرتا ہے، انہوں نے کہا یہ شرک ہو گیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا معاشرہ ہونا چاہیے، ایک ایسا کلچر ہونا چاہیے، ایک ایسی تہذیب ہونی چاہیے کہ جہاں پر نہ کوئی احترام ہو، نہ کوئی رسپیکٹ ہو، نہ کوئی آنر ہو، سب کے سب بدتمیز ہو جائیں گے، تب وہ سب کے سب موحد کہلائیں گے، توحید کے ماننے والے کہلائیں گے۔ یہ کون سا عقیدہ ہے؟ یہ کون سا نظریہ ہے؟ اگر برادران عزیز ایسا ہوتا تو یاد رکھیے پروردگار عالم قرآن مجید کے اندر کبھی یہ نہ کہتا کہ قضا ربک ان لا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا۔ کیوں کہا یہ؟ میں اکثر اپنے نوجوان دوستوں کو متوجہ کرتا ہوں کہ آپ غور کیجئے
پروردگار عالم ایک ہی آیت کے اندر، ایک ہی جملے کے اندر، ون گو کے اندر دو باتیں بیان کر رہا ہے. تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے، عبادت ہوگی صرف اور صرف اللہ کی. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. کیوں؟ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا مطلب ان کی تعظیم کریں، ان کو جھک کر سلام کریں. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، باقاعدہ کہہ رہے قرآن کہ ان کے سامنے عاجزی کے ساتھ اپنے کاندھے جھکا کر رکھو، ان کے لیے دعا کرو، ان سے جب بات کرو تب بھی اچھے طریقے سے بات کرو. یہ کیوں ہے؟ یہ اسی وہابیت کو گویا پروردگار عالم پہلے سے کاؤنٹر کرنا چاہتا ہے. عبادت صرف خدا کی ہوگی، اس کا مطلب تمہیں بدتمیز بنانا نہیں ہے، تمہیں شرک سے روکنا ہے کہ تم خدا کے مقابلے پر کسی کو نہ لے آؤ. خدا احترام کا ہرگز مخالف نہیں ہے. جو صاحب احترام ہے، جو لائق احترام ہے، اس کا احترام کرنا عین دین ہے. پروردگار عالم اس احترام کو باقی دیکھنا چاہتا ہے. آپ مجھے بتائیے، سورہ حجرات 49واں سورہ ہے، کیا پروردگار عالم اس کے اندر نہیں کہہ رہا لا ترفعوا اصواتکم، اے ایمان لانے والو، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، خبردار اپنی آواز نبی کی آواز کے سامنے بلند نہ ہونے پائے. کیوں؟ اگر ہم یہ کہیں کہ دین کے اندر احترام نہیں ہے، تعظیم نہیں ہے، عظمت کو ایکنالج کرنا نہیں ہے، تو پھر آپ مجھے بتائیے پھر کیوں نہ کریں؟ پھر تو جس طریقے سے دوسروں کو بلایا جاتا ہے اسی طریقے سے پیغمبر اکرم کو کیوں نہ بلایا جائے؟ مگر پروردگار عالم کی طرف سے آپ وعید دیکھیے کیسی ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، خبردار اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند مت کرنا، اور ویسے اس کو مت بلاؤ کہ جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اگر تم نے ایسا کیا تو یاد رکھنا کہ تمہارے سارے اعمال تمہارے منہ پر مار دیے جائیں گے، تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا. نہ تمہاری نماز قبول کروں گا، نہ تمہارے روزے قبول کروں گا، نہ تمہاری زکوٰۃ، نہ تمہارا خمس، کچھ قبول نہیں کروں گا، سب تمہارے منہ پر مار دیا جائے گا. حبط عمل کی تشریح انہی الفاظ سے کی جا سکتی ہے. اگر آپ کو یقیناً ذوق ہے تو آپ قرآن مجید کے اس لفظ کی تفسیر دیکھ لیجئے، یا جا کر مختلف لغات کے اندر اس کے معنی کو چیک کر لیجئے. حبط کا مطلب یہ ہے نل اینڈ وائڈ، نلیفائی کر دیا جائے گا، ایز اف اٹ ڈز ناٹ ایگزسٹ ایٹ آل، کل عدم، جیسے اس کا وجود ہی نہ ہو. تمہارے سارے اعمال تمہارے منہ پر مار دیے جائیں گے اگر تم نے نبی کو ویسے پکارا کہ جس طرح سے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، واضح طور پر نص سے قرآن ہے، ایکسپلیسٹلی قرآن مجید نے اس بات کو بیان کیا. کیا گنجائش رہتی ہے اس کے بعد کہ پیغمبر اکرم کی عظمت یا پیغمبر اکرم کی تعظیم کو کسی طریقے سے بھی انکار کیا جائے؟ ناممکن ہے. اور اس کے علاوہ آپ دیکھ لیجئے، کیا پروردگار عالم قرآن مجید کے اندر نہیں کہتا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے حبیب کہہ دیجئے کہ میں کچھ نہیں مانگتا، اجر اگر مجھے چاہیے تو صرف اتنا کہ جو میرے قرابت دار ہیں ان سے مودت اور محبت اختیار کرو، اور بس. وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا. کیا عجیب آیت ہے. عام طور پر ظاہر ہے مجھے معلوم ہے میں کبھی بھی بزرگان کو مخاطب نہیں کرتا، میرے نوجوان دوست میرے مخاطب ہیں. جو پہلا حصہ ہے وہ آپ کے حافظے میں ہوگا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یہ پہلا حصہ ہے. مگر دوسرا حصہ جو بالکل جڑا ہوا سب سیکوینٹ، اس کو آپ دیکھیں، وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا. اگر کوئی ایک نیکی کرے گا تو ہم اس کی نیکیوں میں حسنات میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے. کیا عجیب بات. وہاں پر یہ کہا گیا اگر نبی کی آواز پر تم نے آواز کو بلند کیا تو جو کیا ہے وہ بھی تمہارے منہ پر مار دوں گا. اور یہاں پر اعلان کیا کہ اگر تم نے آل محمد سے محبت کو اپنے دل میں جگہ دی تو پھر اگر ایک نیکی کرو گے تو وہ ایک نہیں رہے گی، ملٹی پلائر ایفیکٹ آئے گا، وہ بڑھتی چلی جائیں گی، پروردگار اضافہ کرتا چلا جائے گا. آپ غور فرمائے برادران عزیز، یقین کریں کہ انسان وجد کی کیفیت میں آ جاتا ہے، جھومنے لگے کہ کس طریقے سے پروردگار عالم نے اس بات کو سمجھایا ہے، کیسے اس کو ایلیبریٹ کیا ہے، کیسے اس کو ایکسپلین کیا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ واقعاً عقلی طور پر اگر آپ دیکھیں، یعنی اگر ہم دین اور شریعت کے حوالے سے بات نہ بھی کریں،
پوری دنیا کے اندر دستور ہیں، ادارے بنائے جاتے ہیں اقوام متحدہ کے ماتحت کہ جو ریمینز ہیں ان کو پریزرو کیا جائے، وہ یادگار ہیں. اگر کہیں پر یادگار نہیں ہوتی ہے تو مونومنٹ باقاعدہ بنائے جاتے ہیں. باقاعدہ جینون یادگار بھی نہیں ہے، کہا کہ نہیں مونومنٹ بنایا جائے گا تاکہ اس کے ذریعے سے یاد دلایا جا سکے کہ کچھ تھے ایسے افراد. آپ دیکھتے ہیں گمنام شہداء کی یادگار، وہ کس لیے ہوتی ہے؟ وہاں پر کوئی گمنام شہید دفن ہے؟ کہا کہ کوئی دفن نہیں، مگر صرف اس لیے کہ اس مونومنٹ کو دیکھ کر لوگوں کے ذہن منتقل ہو جائیں ان شہیدوں کی طرف. جب ان شہیدوں کی طرف ذہن منتقل ہوں گے، ان کی شہادت کی طرف ذہن منتقل ہوگا. جب شہادت کی طرف ذہن منتقل ہوگا تو مقصد شہادت کی طرف ذہن منتقل ہوگا. جب مقصد شہادت کی طرف ذہن منتقل ہوگا تو وطن سے محبت میں اضافہ ہوگا. عجیب بات ہے، ساری دنیا کو یہ قاعدہ سمجھ میں آتا ہے اور جو دین کے ماننے والے ہیں انہیں کو یہ قاعدہ سمجھ میں نہیں آتا. یہ قاعدہ، یہ اصول، یہ عقلاء کا طریقہ کار ہے، یہ روش ہے عقلاء کی. یعنی اس پورے پروسیس کو اگر آپ ذہن میں رکھیں تو شبیہ کا جواز، علم کا جواز، تابوت کا جواز، یہ سب سمجھ میں آتا ہے. عقلاء کا طریقہ کار یہ ہے، دستور یہ ہے. اور پھر پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر وہ آیت جس کو میں نے سرنامہ کلام میں تلاوت کیا، ذرا غور کریں. یہ آیتیں تو یاد ہونی چاہیے ہمارے جوانوں کو کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو اللہ کے شعائر کی تعظیم کرتا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے دل میں تقوی موجود ہے. کبھی آپ غور کیجئے شاعر اللہ کا مطلب کیا ہے؟ شاعر شعیر سے نکلا ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے نشانی. شاعر اللہ، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ہمارے محترم برادر علی صفدر بھی تشریف لا چکے. بس تھوڑی دیر میں مجلس کو وائنڈ اپ کروں اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ وہ نوحہ خوانی فرمائیں گے. ایک مرتبہ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. تب اللہ یا رسول اللہ یا اللہم برادران عزیز غور کیجئے گا، یہ جو میں اب بات کرنے جا رہا ہوں اس پر توجہ کیجئے گا. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے دل میں تقوی موجود ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے. شاعر اللہ کا مطلب کیا ہے؟ شاعر نکلا ہے شعیرہ سے، شعیرہ کا مطلب ہے نشانی، یعنی ایک اللہ کی نشانی ہے. اگر وہ اللہ کی نشانی ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس نے کرنا کیا ہے کہ اس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے. نشانی کا کام یہی ہوتا ہے کہ نشانی ذہن کو منتقل کرتی ہے کسی اور طرف. جس طریقے سے سگنل ہے، راستے میں آپ کو نظر آتا ہے تو سگنل اٹ سیلف اس کا جاب کیا ہے کہ اگر ریڈ ہے تو آپ کو ایک میسج دیتا ہے، گرین ہے تو اس کا ایک میسج ہے. بالکل اسی طریقے سے پروردگار فرماتا ہے کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو اللہ کے شعائر کی تعظیم کرتا ہے فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے دل میں تقوی موجود ہے. یہ تقوی کتنا امپورٹنٹ ہے. ابھی آپ نے ماہ رمضان میں روزے رکھے، کیوں؟ لعلکم تتقون، شاید تم متقی بن جاؤ. انسان حج پر جاتا ہے، تزودوا فإن خیر الزاد التقوی، سامان سفر ساتھ میں رکھو اور سب سے بہترین سامان سفر تقوی. تقوی تقوی تقوی. پروردگار فرماتا ہے کہ اگر کوئی شخص شاعر اللہ کی تعظیم کرتا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى. کہاں سے یہ اوریجنیٹ ہو رہا ہے یہ تعظیم کا جذبہ کہ یہ اس کے دل میں تقوی ہے. یہ کیا ہے؟ اس کنیکشن کو آپ سمجھیے گا. دیکھیں برادران عزیز، پروردگار عالم کس کو انٹروڈیوس کر رہا ہے؟ اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ. یقیناً صفا، سورہ بقرہ، یقیناً صفا اور مروہ یہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں. جو من یہاں پر موجود ہے اس کی وجہ سے ترجمہ ہوتا ہے اس میں سے ہیں، یعنی ایک براڈ کیٹیگری ہے جس کے اندر لسٹ میں بہت ساری چیزیں ہیں. ہم ایک کو انٹروڈیوس کر رہے ہیں تمہارے سامنے. مثلا میں یہ کہوں کہ یہاں پر مثلا 1000 افراد بیٹھے ہوئے ہیں، 500 افراد، 600 جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان میں سے میں کہوں کہ ان میں سے یہ بھی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے پوری لسٹ آپ کے سامنے بیان نہیں کی ہے، میں نے چند افراد کو آپ کے سامنے انٹروڈیوس کیا ہے. پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے کہ ان الصفا، پہلے قاعدہ دیا
کہ من یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب، جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرے گا فإنها من تقوی القلوب، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے دل میں تقوی موجود ہے، اوریجنیٹ وہاں سے ہو رہا ہے۔ پھر جب ہم نے خدا سے کہا مالک بتا ان چیزوں میں کون کون شامل ہے، تو پروردگار کہتا ہے ان الصفا والمروۃ شعائر اللہ، نہیں من شعائر اللہ، ہیں بہت سارے، ان میں سے ایک یہ ہے صفا اور مروہ، یہ ایک چیز آئی۔ پھر اس کے بعد سورہ حج میں آ جائیے، پروردگار فرماتا ہے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، وہ جو قربانی کا جانور ہے جس کو قربان کیا جاتا ہے اللہ کے نام پر، خدا فرماتا ہے اس کو ہم نے قرار دیا، پھر واپس من شاعر اللہ، یعنی اس فہرست میں سے ایک اور یہ من شاعر اللہ، یہ بھی اللہ کے شاعر میں سے۔ یقین جانیے برادران عزیز، صرف ان 3 آیتوں پر انسان غور کر لے تو اس کے لیے بہت کچھ کلیئر ہو جاتا ہے۔ ایک وہ قاعدہ کہ تعظیم شاعر خدا یہ اس وجہ سے ہے کہ انسان کے دل میں تقوی موجود ہے۔ 1 فہرست میں صفا اور مروہ شامل ہے، فہرست کے اندر وہ جانور شامل ہے کہ جس کو اللہ کی راہ میں قربان کیا جائے گا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں صفا اور مروہ میں کیا ہوا تھا؟ صفا اور مروہ تو پہاڑیوں کا نام، جواب یہی ملتا ہے کہ صفا اور مروہ پہاڑیوں کا نام ہے بے شک، مگر ان پہاڑیوں کے درمیان ایک کنیز خدا ہاجرہ جناب اسماعیل کو بچانے کے لیے دوڑ دھوپ کر رہی ہیں، صحیح کر رہی ہیں، کوشش کر رہی ہیں۔ پروردگار کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ قیامت تک کے لیے اسے شاعر اللہ قرار دیا۔ اگر صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان کچھ وقت کے لیے کوشش کی جائے تو وہ شاعر اللہ بن جائے، تو کیا اس نبی کی نشانیاں شاعر اللہ نہیں ہوں گی کہ جس نبی کے نام پر قیامت تک اسلام کو باقی رہنا ہے؟ آپ ذرا غور کیجئے، اس کا مطلب کہ صفا اور مروہ یہ تو مردہ پہاڑیاں ہیں نا، یعنی نبی کے بارے میں تو ہم تو حیات النبی کے قائل ہیں، ہم تو حیات اہل بیت کے قائل ہیں، مگر چھوڑ دیجئے، میں کہہ رہا ہوں صفا اور مروہ کے بارے میں کوئی مجھے بتائے، یہ تو جمادات میں سے ہیں، مگر پروردگار عالم نے ان کو کہا کہ ان کو دیکھو گے تمہیں وہ کنیز خدا یاد آئے گی، وہ کنیز خدا، اس کا دوڑ دھوپ کرنا، اس کی صحیح یاد آئے گی، اسماعیل یاد آئیں گے، ابراہیم کی قربانی یاد آئے گی کہ خدا کی خاطر یہاں خدا نے کہا چھوڑ دو، وہ چھوڑ کر چلے گئے۔ کمال ہے، پروردگار کی نظر میں وہ پہاڑیاں بھی شاعر اللہ ہے۔ آج ہاجرہ وہاں پر نہیں ہے، آج تو ہاجرہ وہاں پر نہیں دوڑ رہے، مگر کہ اس کی یاد کو باقی رکھو، قیامت تک جتنے بھی حاجی ہیں وہ آئیں گے اور صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کریں گے۔ علامہ رشید ترابی علی اللہ مقامہ، وہ دبستان خطابت جس کی آخری فرد حضرت علامہ عباس کمیلی صاحب کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ باقاعدہ جو ان کے شاگرد تھے ان میں تو علامہ عباس کمیلی صاحب آخری آدمی تھے۔ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے علامہ رشید ترابی صاحب نے ایک مرتبہ یہ بات کہی تھی، ظاہر ہے کہ میں نے بالمشافہ تو ان سے کبھی ملاقات نہیں کی، میرے تو اس دنیا میں آنے سے پہلے ان کی وفات ہو چکی تھی، مگر ان کے ریکارڈڈ جو بیانات، مواعظ، جو ان کی تقاریر اویلیبل ہے اس میں آپ دیکھیے گا آپ کو ملے، بہت پیاری بات انہوں نے کہی۔ انہوں نے کہا کہ اگر کسی کو بیک گراؤنڈ معلوم نہ ہو، اگر کسی کو پس منظر معلوم نہ ہو اور وہ باہر سے حج کے دوران مسلمانوں کو صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتے ہوئے دیکھے تو کیا کہے گا؟ وہ کہے گا دیوانے ہیں، دیوانے، پاگل ہیں، مجنون ہیں، 2 پہاڑیاں ہیں اس کے درمیان دوڑے جا رہے ہیں، دوڑے جا رہے ہیں، کوئی ادھر آ رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر آ رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، بے وقوفوں کی طرح دوڑ رہے ہیں۔ کہ اگر اس کو بیک گراؤنڈ نہیں معلوم ہے، پس منظر نہیں معلوم ہے، تو اس کو یہ جنون لگے گا، دیوانگی لگے گی، اور اگر اسے پس منظر معلوم ہے تو یہ کام عین عقل کے مطابق لگے گا۔ وہ فرمایا کرتے تھے بالکل یہی معاملہ عاشور کا ہے، اگر کسی کو پس منظر نہیں معلوم ہے تو یہ ماتم جنون لگے گا، اگر پس منظر معلوم ہے تو قربانی بھی سمجھ میں آئے گی، ماتم بھی سمجھ میں آئے گا۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ آپ نے غور فرمایا برادران عزیز، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ پھر اس کے بعد وہ جو دوسرا مصداق پروردگار نے انٹروڈیوس کروایا، والبدن جعلناہا لکم من شعائر اللہ، یہ قربانی کا جانور، اس کو بھی ہم نے خدا کہہ رہا ہے جعلناہا، ہم نے اس کو تمہارے لیے، لکم تمہارے لیے، من شعائر اللہ، ہم نے اس کو شاعر اللہ میں قرار دیا، شاعر اللہ میں سے قرار دیا۔
میں آپ سے سوال کرتا ہوں، پھر مجھے بتائیے، میں اپنے نوجوان دوستوں سے پوچھ رہا ہوں، مجھے بتائیے انصافاً وہ جانور جو خدا کی راہ میں قربان کیا جا رہا ہے، انصاف سے مجھے بتائیے وہ اپنی مرضی سے قربان ہو رہا ہے؟ اگر وہ اپنی مرضی سے قربان ہو رہا ہے تو اس کے گلے میں رسی کیوں ڈالی ہے آپ نے؟ وہ اپنی مرضی سے قربان نہیں ہو رہا، آپ کی مرضی سے قربان ہو رہا ہے، ورنہ آپ اس کی رسی کھول دیجئے اور پھر اس کے گلے پر چھری چلا کر دکھائیے، میں مانوں تو بھگ جائے گا۔ وہ کیوں قربان ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ آپ نے اس کو باندھ دیا ہے، اس کے پاس چارہ نہیں ہے۔ تو اس جانور کی قربانی اس کی اپنی مرضی سے نہیں ہے، کسی اور کی مرضی سے۔ مگر کسی اور کی مرضی سے جب اس کو قربان کیا جا رہا ہے تو پروردگار عالم اسے اتنا معزز بتا رہا ہے کہ یہ جانور جو اپنی مرضی سے قربان نہیں ہو رہا مگر یہ اللہ کے شاعر کا ایک مصداق بن جاتا ہے، وہ حسین جس نے اپنا پورا گھرانہ اپنی مرضی سے قربان کر دیا۔ وہ نبی سب سے پہلے تو پیغمبر اکرم تھے کہ جنہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا تھا، وہ فاطمہ، ان کی تعظیم یہ شاعر اللہ کے مصداق نہیں ہے، جنہوں نے خود سے قبول کیا۔ جب ہم کہتے ہیں وعدہ طفلی کو نبھا دیا، کیا مطلب ہے؟ پہلے سے معلوم ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس قربانی کی ضرورت ہوگی، اے حسین کیا آمادہ اور تیار ہو؟ حسین کہتے ہیں بالکل میں آمادہ اور تیار ہوں۔ میں اس بات کو اس طرف لے نہیں جانا چاہ رہا، ورنہ یقین جانیے برادران عزیز بات میں بہت گنجائش ہے، وسعت ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ جب ہم حج پر جاتے ہیں مقام ابراہیم کے پاس جا کر ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا جاتا ہے، یہ قرآن کے اندر آیا ہے، اتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو مصلی قرار دو، وہاں پر جا کر نماز پڑھو۔ اگر ہم یہ کہیں مالک تو وہی ہے شہر کے جہاں سے زیادہ قریب، وہاں پر نماز پڑھنے کا فلسفہ کیا ہے؟ کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے خلیل ابراہیم کی یاد دماغ سے اور دلوں سے محو ہو جائے، میں نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ ابراہیم کی یاد دلوں کے اندر محفوظ رہے۔ میں کہوں کہ اے پروردگار وہ مقام ابراہیم ایک پتھر ہے، ابراہیم کبھی کھڑے ہوئے وہاں پر، اب تو نہیں ہے، لیکن اب اس پتھر کے اوپر قدموں کے نشان ہیں۔ وہ کس کے قدموں کے نشان ہیں؟ ہمیں کیا پتا؟ کہ نہیں، ہم بتا رہے ہیں ابراہیم کے قدموں کے نشان ہیں۔ پتھر ہے، ابراہیم کے قدموں کے نشان ہیں، کہ چاہو وہاں پر جا کر نماز پڑھو، وہ 2 رکعت نماز تمہیں وہاں پر پڑھنی ہے۔ قرآن کے اندر پروردگار عالم اعلان کر رہا ہے۔ کیوں یہ پتھر اتنا محترم ہو گیا؟ کیوں یہ پتھر اتنا محترم ہو گیا؟ کہ صرف اس وجہ سے کہ اس کے اوپر حجت خدا کے قدموں کے نشان۔ اچھا، اگر حجت خدا کے قدموں کے نشان ہو تو وہ پتھر عام پتھر نہیں رہتا؟ کہا کہ نہیں، عام پتھر نہیں رہتا، وہ پتھر مقام ابراہیم بن جاتا ہے۔ تو اب تو سمجھو کہ حجت خدا کے قدموں کے نشان آ جائیں تو پتھر مقام ابراہیم بن جاتا ہے، حجت خدا کے خون کے نشان آ جائیں تو وہ خاک شفا بن جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد پریشانی کس بات کی ہے؟ اس کے بعد مشکل کیا ہے؟ پروردگار عالم کے مزاج کو تو انسان سمجھے، قرآن کے ذوق کو تو انسان سمجھے، ورنہ یہ سب کیا ہے؟ پروردگار عالم نے کیا شرک کے اندر بھی 2 کیٹیگریز بنا دی ہیں کہ یہ والا شرک جائز ہے، وہ والا شرک حرام ہے؟ شرک کسی کے قسم کا ہو وہ حرام ہوتا ہے، شرک جائز نہیں ہوتا، شرک توحید کے منافی ہوتا ہے۔ کیا ہم یہ کہیں کہ 2 طرح کے شرک ہیں؟ ایک وہ شرک ہے کہ جس کو خدا نے جائز قرار دے دیا، دوسرا شرک جو ہے جس کو خدا نے حرام قرار دے دیا ہے۔ نان سینس ہے۔ میں آپ کی خدمت میں آخری 2-3 باتیں عرض کروں اور مصائب اور اس کے ساتھ مجلس مکمل۔ دیکھیے برادران عزیز، مجھے یاد ہے بہت سارے تجربات وقت گزرنے کے ساتھ ہوتے ہیں، نام نہیں لوں گا۔ ایک مومن تھے، کانسیپچولی ظاہر ہے وہ کلیئر نہیں تھے۔ ایک دفعہ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے فون پر ان سے میری بات ہو رہی تھی، انتقال ہو گیا، اللہ رحمت کرے، ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو کریکٹ بھی کر لیا ہوگا، آپ میں سے شاید ہی کوئی ان کو جانتا ہو، لہٰذا آپ میں سے کسی کا ذہن اس طرف منتقل بھی نہیں ہوگا۔ بہت پیاری بات ان کے ساتھ ہوئی، یعنی بات جو انہوں نے کی وہ تو بڑی سخت تھی، مگر بات چیت کا جو اختتام ہے وہ بڑے ایک اچھے نوٹ کے اوپر ہوا تھا، مجھے یاد ہے اچھی طریقے سے۔ انہوں نے ایک مرتبہ، ذہن متاثر ہو جاتا ہے، کچھ ایسی باتیں کیں جو وہابیت کے نظریات تھے، اس کی کچھ حمایت کی۔ تو میں نے ان سے ایک بات کی، میں نے ان سے کہا کہ ایک بات بتائیے آپ کے، وہ خود بہت ضعیف تھے اس وقت، میں نے کہا کہ آپ کی والدہ حیات ہے؟ مجھے پتا تھا کہ ان کا انتقال ہو چکا ہوگا، کہا کہ نہیں ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ اچھا، میں نے ان سے کہا کہ فون پہ بات ہو رہی ہے؟
اگر یہ بات میں نے ان کے سامنے منہ در منہ کی ہوتی تو شاید مجھے مارتے. میں نے کہا ایک بات بتائیے, اگر میں آپ کے گھر پر آؤں اور آپ کے گھر پر آؤں اور آپ کی والدہ کی تصویر کہیں نہ کہیں تو آپ نے رکھی ہوگی. کہا کہ ہاں. کہ اگر میں آؤں اور آ کر آپ کی والدہ کی تصویر کو اٹھا کر پھینک دوں اور پیروں سے رون دوں تو کیا کریں گے آپ میرے ساتھ؟ اسٹریٹ اوے انہوں نے کہا آئی ول سے گیٹ آؤٹ. کہ میں آپ سے کہوں گا کہ دفع ہو جاؤ, گھر سے باہر نکل جاؤ. تو میں نے کہا تھوڑی دیر پہلے تو آپ بڑی محبت سے باتیں کر رہے تھے, آپ بہت احترام کر رہے تھے کہ میں آپ کو بہت پسند کرتا ہوں, آپ کی تقریریں مجھے بہت اچھی لگتی ہیں, یہ اچانک کیا ہو گیا آپ کو؟ کچھ ٹھنڈے ہوئے. پھر انہوں نے کہا نہیں آپ نے بات کیسی کر دی؟ میں نے کہا میں نے کیا بات کر دی؟ کہ آپ نے میری ماں کے بارے میں کیا بولے؟ میں نے آپ کی ماں کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا, خدا کی قسم میں نے کچھ بھی نہیں کہا. میں نے جو کچھ کہا آپ کی ماں کی تصویر کے بارے میں کہا تھا. آپ کی ماں کی تصویر ہی ہے نا, آپ کی ماں تو نہیں ہے. نہ میں نے آپ کی ماں کو کچھ کہا, نہ آپ کی ماں کو مارا, نہ کچھ بھی نہیں کیا. میں نے صرف اتنا کہا کہ اگر میں آپ کی ماں کی تصویر کو پھینک دوں اور پیروں سے رون دوں تو آپ کی ماں کو تو نہیں پھینکا. آپ اتنا غضبناک کیوں ہو رہے ہیں؟ کہا کہ نہیں بہرحال تصویر تو میری ماں کی ہے نا. میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ آج آپ کو نسبت کا احترام سمجھ میں آ گیا. آج آپ کو نسبت کا احترام سمجھ میں آ گیا. یہ نسبت کا ہی تو احترام ہے. برادر عزیز, آپ کی ماں کی تصویر ایک کاغذ ہے, اس کے اوپر ایک عکس ہے, اور کیا ہے؟ کہا کہ نہیں یہ عکس میری ماں کا ہے. یہ آپ کی ماں ہے؟ کہا میری ماں نہیں ہے, میری ماں کا عکس ہے. جب ماں کا عکس ہوتا ہے تو اس کی توہین ماں کی توہین مانی جاتی ہے. اگر شبیہ روضے کی ہو تو اس کی توہین روضے کی توہین مانی جاتی ہے, صاحب روضہ کی توہین مانی جاتی ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں برادران عزیز, آخری بات, آپ کبھی کسی بھی وہابی کے ساتھ یہ کر کے دیکھ لیجئے, خدا نہ کرے کبھی کیجئے گا نہیں, صرف مثال دے رہا ہوں. خانہ کعبہ کی تصویر لگی ہوئی اور آپ اس سے پوچھیں کہ اگر میں اس کو پھاڑ کر پھینک دوں تو آپ کیا کریں گے میرے ساتھ؟ آپ کو تقریباً یہی جواب ملے گا جو مجھے سننے کو ملا تھا, سوائے اس کے کہ وہ ناسبیت کے آخری درجے پر پہنچ چکا ہو, الگ بات ہے. ورنہ انصافاً وہ یہی کرے گا, وہ کہے گا میں آپ کو زندہ نہیں چھوڑوں گا. مگر کیوں؟ میں نے کیا کیا ہے؟ سب سے پہلے تو خانہ کعبہ خدا نہیں ہے, وہ خود ایک عمارت ہے, تو اس کا احترام کس لیے؟ نعوذ باللہ. اور اگر اس کا احترام ہے بھی تو یہ تو خانہ کعبہ کی تصویر ہے. اگر میں اس کو پاڑ کر پھینک دوں یا اس کو آگ لگا دوں تو آپ میرے ساتھ کیا کریں گے؟ کہا میں آپ کو آگ لگا دوں گا, یہ جواب ہوگا. کس وجہ سے؟ میں نے خانہ کعبہ کو تو کچھ بھی نہیں کیا. وہ نہ کہے مگر اس کا دل گواہی دیتا ہے کہ چونکہ کعبے کی تصویر ہے, اس کے ساتھ بے احترامی برتنا, توہین کرنا گویا کعبے کی توہین ہے. کعبے کو خدا نے کہا ہے بیت اللہ, اس کی توہین گویا خدا کی توہین ہے, وہ برداشت نہیں کر پائے گا. یہ قاعدہ آل محمد میں کیوں سمجھ میں نہیں آتا؟ وہ محمد کی آل ہے, یہ ان کی قبریں ہیں. اس قبر کی توہین تصویر کی بھی نہیں, آپ نے اس قبر کو مسمار کر دیا, اپنے بغض کا اظہار کیا. یہ اس قبر کی توہین نہیں ہے, صاحب قبر کی توہین ہے. ان کا جو مرتبہ اور مقام ہے وہ تو پروردگار کا یہاں محفوظ ہے, آپ قریب بھی نہیں جا سکتے. مگر اس خبث باطن کے اظہار کی وجہ سے کم آپ کا چہرہ تو بے نقاب ہوا, پتہ تو چلا کہ آپ کے احساسات آل محمد کے بارے میں کیا ہیں, آپ کے احساسات جناب سیدہ کے بارے میں کیا ہیں. یاد رکھیے گا برادران عزیز, جناب سیدہ کو ہین حیات جب جناب سیدہ اس ظاہری زندگی اس وقت بھی اذیت دی گئی اور بعد میں بھی اذیت دینے کی کوشش کی گئی. میں پھر کہتا ہوں بی بی کا مرتبہ اور مقام وہ تو خاتون جنہ ہیں, سیدۃ النساء اہل الجنہ ہیں, ان کا مرتبہ اور مقام خدا کے پاس محفوظ ہے. مگر اس کے ذریعے سے لوگوں نے اپنے خبث باطن کا اظہار کیا. بس ظاہر ہے کہ منزل مصائب پر چند جملے بی بی ہی کے حوالے سے مجھے بیان کر رہے ہیں. کیا خدیجہ طاہرہ کی یادگار کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا؟ کیا محمد مصطفیٰ کی یادگار کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا؟ کیا زوجہ ابو تراب کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا؟ کیا ابو طالب کی بہو کے ساتھ, فاطمہ بنت اسد کی بہو کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا؟ یہ سارے حوالے الگ الگ تشریح طلب ہیں. پیغمبر اکرم کی نسبت سب سے زیادہ روشن ہے.
وہ نبی کہ جو اسلام لے کر آیا اس کی ایک بیٹی اس دنیا میں تھی بس. اگر مورخین کسی اور بیٹی کا سراغ لگا بھی پاتے ہیں تو وہ اس وقت حیات نہیں تھی کہ جب پیغمبر اکرم کا وصال ہوا. یہی وہ بیٹی کہ جس کے ذریعے سے پروردگار عالم نے پیغمبر اکرم کو وہ اولاد عطا کی جو کوثر کا مصداق قرار پائی، ورنہ سورہ کوثر تشنہ تعبیر رہ جاتا. پروردگار ناز کے ساتھ کہتا ہے انا اعطیناک الکوثر. وہ فاطمہ زہرا، وہ پیغمبر اکرم جس کے لیے جناب سیدہ نور چشم ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. جناب خدیجہ، شبلی نعمانی نے صراحت کے ساتھ لکھا کہ مسلمان کبھی بھی جناب خدیجہ کے احسان سے آزاد نہیں ہو سکتے. الفاظ میرے مطلب ان کا ہے، جا کر دیکھ لیجئے سیرت النبی کے اندر وہ لکھ رہے. کون انکار کر سکتا ہے جناب خدیجہ کے مرتبے اور مقام کا؟ پیغمبر اکرم کی یادگار، جناب خدیجہ کی یادگار، اور پھر اس کے بعد جناب ابو طالب کی بہو جو پیغمبر اکرم کے محسن ہیں، جن کے تحت احسان خود ختمی مرتبہ تھے، ان کے گھرانے کی بہو جناب فاطمہ بنت اسد، جن کو پیغمبر کہتے تھے یا امی بعد امی، اے میری ماں کے بعد میری دوسری ماں، اس کی بہو ہے فاطمہ زہرا. اور پھر آخر میں جناب ابو تراب خود مولا کائنات کی زوجہ ہیں. وہ فدق جو چھین لیا گیا، کوئی کبھی سوچے تو صحیح، وہ فدق مل نہیں سکتا تھا اگر خیبر فتح نہ ہوتا. یہ خیبر کا مال غنیمت تھا کہ جس کے بعد مسلمانوں کو پیٹ بھر کر کھجور کھانا نصیب ہوئی ہے. وہ مکی زندگی کہ جس میں جناب خدیجہ کا احسان، یہ مدنی زندگی کہ جس میں جناب امیر المومنین کی اس شجاعت کی وجہ سے خیبر فتح ہوا. پھر اس کے بعد فدق والوں نے سرنڈر کیا ہے. پیغمبر اکرم جناب خدیجہ کے احسان کو یاد کرتے ہوئے، قرآن کی آیت پر عمل کرتے ہوئے، آتے ذی القربى حقہ، اے رسول صاحبان قرابت کو ان کا حق دے دیا جائے. پیغمبر اکرم بڑے پیار سے جناب فاطمہ کو کہتے ہیں اے بیٹی حق تو میں ادا نہیں کر سکتا، تو خدیجہ کا احسان ہے، مگر خدیجہ کی یادگار تو تم ہی ہو، لو یہ فدق میری طرف سے ہدیہ ہے. اور اسی فاطمہ زہرا کو اتنی نسبتیں، اور اس کے بعد خود ان کا مرتبہ اور مقام صرف بخاری میں نہیں، صرف مسلم میں نہیں، کئی کتابوں کے اندر آپ کو یہ جملہ ملے گا کہ پیغمبر اکرم نے کہا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. من آزاہا فقد آزانی، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. العجاب ثم العجاب و یا للعجاب، کہ پیغمبر اکرم کی آنکھ بند ہوتی ہے اور وہ ایک یادگار. خدا کی قسم انسان کبھی سوچے کتنے احسان فراموش ہیں وہ لوگ. میں کہتا ہوں فرض کریں وہ تو معصوم عالم، اس کا جو اپنا حق وہ اپنی جگہ پر مسلم. فرض کیجئے جناب سیدہ نے فرمائش کر دی ہوتی کسی ایسی چیز کی کہ جو واقعاً کسی اور کی تھی، حق کیا تھا؟ یعنی مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجئے خدیجہ کے ٹکڑوں پر جنہوں نے اپنی زندگیاں گزاری ہیں وہ اتنے احسان فراموش ہو گئے. اگر سیدہ نے فرمائش کی ہوتی کسی ایسی چیز کی جو واقعی ان کی ہوتی تو حق کیا تھا کہ وہ ہاتھ جوڑ کر کہتے کہ اے بی بی جو آپ کا دل چاہے، یہ سب کچھ آپ ہی کی ماں کے طفیل ہے، یہ سب کچھ جناب ابو طالب کے طفیل ہے، آپ کے بابا کا صدقہ ہے، آپ کے شوہر کی محنت کا نتیجہ ہے. پروردگار عالم نے جب ان کو وسیلہ قرار دیا، اے بی بی جو آپ چاہیں لے لیجئے. مگر عجیب ہے، فاطمہ زہرا کو سننا پڑا اتنے احسانات، اتنی نسبتیں اس مقام کے بعد. جب فاطمہ زہرا جو کہ نبی کا ٹکڑا ہے، جب اس کو جھوٹا کہا گیا تو یہ فاطمہ زہرا کو جھوٹا کہا گیا ہے؟ یا یہ تکذیب خود پیغمبر اکرم کی ہو رہی ہے؟ اللہ کے رسول آپ کہتے رہیے کہ آپ کا ٹکڑا ہے، ہم اس کو بھی جھٹلاتے ہیں، آپ کو بھی جھٹلاتے ہیں معاذ اللہ. وہ نبی جس کو کافر صادق اور امین کہتے تھے، اس کے ٹکڑے فاطمہ زہرا کو تکذیب کا سامنا ہے. خدا کی قسم اگر انسان تنہائی میں کبھی اس بات پر غور کرے تو بلا شک اور شبہ بے اختیار اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے کہ کیا قیامت کا منظر ہوگا جب فاطمہ زہرا کو یہ سننا پڑا. اور زہرا آنسو بہاتے ہوئے دربار سے واپس گھر میں آئی. العجاب ثم العجاب. اس کے بعد فاطمہ زہرا کتنے دن زندہ رہ سکتی تھی؟ وہ چند دن، چاہے 75 دن ہو چاہے 95 دن ہو. جناب سیدہ آخری لمحات میں ہے، وصیت کرتی ہیں ابو الحسن کو،
ہاتھ پکڑ کر کہتی ہیں اے ابو الحسن میں تو اس دنیا سے جا رہی ہوں، میرے بچوں سے ہوشیار رہیے گا، میرے بچوں کا خیال رکھیے گا۔ اور جب جناب سیدہ اس دنیا سے چلی گئی ہیں تو اب امیر المومنین فاطمہ زہرا کا جنازہ تیار کرتے ہیں، غسل و کفن دیتے ہیں اور پھر شب کی تاریکی میں لے جا کر دفن کر دیتے ہیں۔ بس عزیزو یہاں پر مجھے مولا کے وہ حسرت بھرے جملے ہمیشہ یاد آتے ہیں کہ امیر المومنین نے جب دفن کر دیا تو بے اختیار کبھی آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی زمین کی طرف دیکھتے ہیں۔ نہج البلاغہ میں، بحر الانوار میں تھوڑے سے فرق کے ساتھ یہ جملے موجود ہیں کہ مولا کائنات کبھی آسمان کو دیکھتے ہیں، کبھی زمین کو دیکھتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں زہرا کے بعد نہ مجھے یہ زمین اچھی لگ رہی ہے نہ یہ آسمان اچھا لگ رہا، اب میری باقی زندگی گریہ کرتے ہوئے تڑپتے ہوئے گزرے گی۔ پھر اس کے بعد پیغمبر اکرم کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، یہ آپ کی امانت فاطمہ زہرا آپ تک پہنچ گئی۔ اے اللہ کے رسول صبر کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے، یہ علی کے عجیب جملے ہیں، اے اللہ کے رسول صبر کرنا بہت مشکل ہے مگر صبر تو میں کر لوں گا۔ پہلے کہتے ہیں بہت مشکل ہے صبر کرنا مگر اللہ کے رسول صبر تو میں کر لوں گا۔ جب آپ کی جدائی پر میں نے صبر کر لیا تو زہرا کے فراق پر بھی صبر تو مجھے آ جائے گا۔ ہاں قرآن کی ایک آیت ہے جو مجھے حوصلہ دے رہی ہے، وہ آیت کون سی ہے کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی بارگاہ میں ہمیں پلٹ کر جانا ہے۔ اس کے بعد مولا کہتے ہیں اللہ کے رسول اب آپ کی بیٹی آپ کے پاس پہنچ گئی، فَاحْفِ بِهَا السَّوَالِ وَاسْتَخْبِرْهَا الْحَالِ، اے اللہ کے رسول اب آپ خود اپنی زہرا سے پوچھئے کہ اس کے آپ کے بعد امت نے اس کے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ آیت اللہ وحید خراسانی اس کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ گویا علی کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول پورا تو مجھے بھی نہیں بتایا، سارا تو مجھے بھی نہیں بتایا کہ زہرا پر کیا گزر گئی، اپنے پہلو کے زخم کو چھپایا۔ جب علی غسل دے رہے تھے اس وقت چیخ مار کر روئے ہیں کہ اللہ کے رسول پورا تو مجھے نہیں بتایا۔ اور آغا کہتے ہیں کہ گویا علی کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اگر آپ نے خود نہیں پوچھا تو وہ آپ کو بھی نہیں بتائیں گی، صرف اپنے اور خدا کے درمیان رکھیں گی، مگر اے اللہ کے رسول آپ ایسا مت کیجئے گا، آپ اپنی زہرا سے سوال کیجئے، فَاحْفِ بِهَا السَّوَالِ وَاسْتَخْبِرْهَا الْحَالَ، آپ حال دریافت کریں کہ آپ کے بعد آپ کی امت نے زہرا کے ساتھ کیا سلوک کیا، تو آپ کی زہرا آپ کو بتائیں گی۔ اب میں آپ سے کہتا ہوں مجھے ذرا نگاہ تصور سے دیکھ کر بتائیے کہ جب علی کہہ رہے ہیں تو پیغمبر اکرم نے اس عالم میں سوال کیا ہوگا نا کہ اے میری فاطمہ زہرا، اے میری لخت جگر، مجھے بتاؤ تو صحیح میرے بعد کیا گزری۔ تو زہرا کیا کہیں گی؟ زہرا کہیں گی بابا گھر وہی گھر تھا، در وہی در تھا، بابا گھر بھی وہی تھا، در بھی وہی تھا، وہی دروازہ کے جہاں پر کھڑے ہو کر مہینوں آپ نے علی الصبح کہا تھا السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اور پھر آیت تطہیر کی آپ تلاوت کیا کرتے تھے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ اے اللہ کے رسول، اے میرے بابا، جس دروازے پر کھڑے رہ کر آپ آیت تطہیر پڑھا کرتے تھے میں تو انتظار ہی کرتی رہ گئی کہ ابھی کوئی آئے گا دلاسا دے گا، کوئی ہمدردی کے دو بول بولے گا، کوئی کہے گا نبی کی بیٹی بابا کا سایہ سر سے اٹھ گیا، ہم خادم موجود ہیں، بی بی کوئی کام ہو تو بتائیے گا۔ عزیزوں تسلی دینے کا یہی طریقہ ہے نا، مگر سیدہ کہہ رہی ہوں گی بابا میں تو انتظار کرتی رہ گئی، کوئی تسلی دینے والا نہ تھا، کوئی ہمدردی کے دو بول بولنے والا نہیں تھا، بابا اگر کوئی تھا تو آگ اور لکڑی لے کر آنے والا تھا، دھمکی دینے والا تھا، ابو الحسن کو باہر نکالو ورنہ ہم اس دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ اور بابا صرف کہنے پر اکتفا نہیں کیا گیا، آگ لگائی گئی، دھواں بلند ہوا، دروازہ گر رہا تھا، آپ کی زہرا کہاں تھی؟ بابا میں در و دیوار کے فشار میں پس کر رہ گئے، اے بابا میں فضہ کو آواز دیتی رہی یا فضہ خذینی، اے فضہ مجھے سنبھال، میرا محسن شہید ہو گیا۔ اے بابا میں کرتی بھی تو کیا کرتی، بابا میں آپ ہی کو پکار رہی تھی، شہر مدینہ کی گلیاں، اور میری صدائیں میں کہہ رہی تھی صبت علیہ مصائبون لو انہا صبت علی الیام سرن لیالیہ۔ اے بابا اتنے مصائب آئے آپ کی زہرا پر، اگر گرم دنوں پر پڑتے وہ تاریک راتوں میں تبدیل ہو جائے۔
اجرکم علی اللہ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ماتم زہرہ، ماتم حسین.